اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع کے فضائل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے باعث کسی بندے کی صرف عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ امام بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور اس پر لگام ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اسے روکے رہتے ہیں۔ اگر وہ نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ تو اس شخص کو پست کر، اور اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ اسے اونچا کر۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو ذلت کی صورت تواضع نہ کرے، اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرچ کرے، اور اہل فقہ و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے۔ ابو سلمہ المدنی اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ اس دن روزے سے تھے۔ ہم نے افطار کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں کچھ شہد بھی ڈال دیا۔ جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شہد کا ذائقہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، ہم نے اس میں کچھ شہد بھی ملا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا، میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے پست کرتا ہے، اور جو اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے اسے غنی کرتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اسے فقیر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند رفقاء کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے سب گھن کرتے تھے۔ آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آ گیا، آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ ایک قریشی شخص نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی۔ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرا جب تک خود بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا جس میں سائل مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تھا، یا تو میں بندہ اور رسول بنوں یا بادشاہ اور نبی بنوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون سی بات اختیار کروں۔ فرشتوں میں میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا، اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریے۔ میں نے عرض کیا، میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرنگوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بڑائی اختیار نہیں کرتا، اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یاد میں گزارتا ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑائی تقویٰ ہے، شرف تواضع ہے، اور یقین تونگری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متواضعین کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے دن وہ ممبروں پر بیٹھیں گے۔ مصلحین یعنی صلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے روز وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔
ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور اسے کسی ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و انکساری عطا کرتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔ ایک خاموشی، یہ عبادت کی ابتدا ہے۔ دوسری اللہ پر توکل، تیسری تواضع، چوتھی دنیا سے بے رغبتی۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اسے 7ویں آسمان تک بلندی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ تواضع کرو، اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک سیاہ روح شخص آیا، اس کے چہرے پر چینچک کے دانے چھل رہے تھے اور ان سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھر والوں سے متعلق کوئی چیز ہاتھ میں اٹھا کر چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرو، اور متکبرین سے سابقہ پیش آئے تو ان پر کبر کرو۔ یہ رویہ ان کے لیے ذلت و اہانت کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔